السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف، اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے۔ یعنی جس سے انسان کو پتہ چل جائے کہ اب عمل کی مہلت ختم ہوگی، اب حساب کا وقت ہے، تو جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے، اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے۔ اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ماں دینو کا، من دینو کا، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ حساب کس کے بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی، اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا میں ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے، رکے اور آگے جانا ہے۔ بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی کی طرح بھیجا گیا۔ یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، یہ دونوں اکٹھی کر کے کہا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ آپ پھر صرف قیامت ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے یہ کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے، اس کے مقابلے میں اب آئندہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ابھی بھی ان کعب رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی۔ اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری حصہ، جو بہت میٹھی نیند آنے کے وقت کا ہے، تو اس وقت خبردار کریں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی، اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت یعنی موت وہ پہلے، یعنی وہ قریب ہے، موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح آگ بھی۔ تو چاہیے انسان جنت کے لیے پھر کوشاں ہو۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر اس کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے،
اور نان سیریس رویہ اختیار کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پراپوگنڈا پھر عام کرتے تھے وہ لوگ۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ہر قسم کی سازش اور اس قسم کی سرگوشیاں، افواہوں کی باتیں آپ تک بھی پہنچی۔ تسلی کس بات کی ہوئی کہ میرا رب سن رہا ہے، ان باتوں کو وہ جانتا ہے، وہ خود اس سے نبٹ لے گا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ خود کون ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسانوں کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ تو آپ جو چاہیں کر لیں، تھوڑی سی تعریف کریں، بہت ساری تنقید کریں گے۔ آپ نیکی کے راستے پہ ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، آپ اچھا کریں برا کریں، لوگ اس پر تبصرے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح پیغمبر کے اوپر بھی وہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، ہر روز ایک نیا الزام لے کر آتے تھے۔ تو اس پر انبیاء کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ میرے رب کو سب پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیا پیش کر رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے جو اس کا نتیجہ ہے، اور وہ کیا ہے، ان سب باتوں کا رب جانتا ہے اس کو، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ یعنی بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات خواب ہے، یہ رات کو دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ تو اس کی خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات سمجھتے تھے۔ یعنی پچھلے لوگوں کو بھی معجزے دکھائے گئے، وہ نہیں مانے تو یہ بھی ماننے والے نہیں۔ اسی لیے فرمایا ان میں سے پہلے کوئی بستی نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھ لو، یعنی پوچھنے میں، جاننے میں اس کو کوئی حیا نہیں آنی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، خیر کی بات انسان کو جاننے میں حریص ہونا چاہیے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری بات کر رہا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ تو اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے۔ تو یہاں ذکرکم کا مطلب ہے کہ شرف اور عزت۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت و بلندی کا باعث بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے۔ جیسے کہ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ سے اصفہان کے مقام پر ملے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا، تو عمر رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پر کس عامل کو یا گورنر کو بنا کر آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نافع کو، ابن ابزا کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کرتا غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک غلام ہے، اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے وہ۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عامل ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گرا دیتا ہے۔ یعنی وہ غلام تھے لیکن ان کو عمل مقرر کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ
اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی جیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے اس کا۔ اور کتنی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دی۔ اب پچھلی بستیوں کے انجام کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تھا وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت، واپس جاؤ اس عیش کے ساتھ سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا، یعنی جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر لگ گیا، اور ان کے بعد کوئی رمق نہ رہی، کوئی شان و شوکت، کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی، ان کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا جعلناہم حصیداً خامدین، کا مطلب یہاں پہ ہے کہ ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا، یعنی جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے اسی طرح وہ ڈھیر بن کر رہ گئے جس کے اندر زندگی کی کوئی حرارت، کوئی رمق نہ تھی۔ اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی آسمان زمین کی پیدائش اس لیے تو نہیں ہوئی کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرے، ان کو کام میں لائے اور پھر رب کو راضی نہ کرے، بلکہ اور اگر ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائے تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی اسی کا ہے، جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، یعنی شاید میں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی مخلوق ہیں عبادت کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو تھک جاتے ہیں، ہمیں یہ دورہ قرآن بھی سننا جو ہے نا وہ بھی ہمیں تھکا دیتا ہے۔ آج کل تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے تو اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ذرا سی رکعت لمبی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ذرا سا قیام لمبا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونے لگتا ہے تو ہم ذاتی مطالعہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں یا یوم کرنا شروع کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہلنے جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اٹھ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اگر چارپائی پر بہت زیادہ لوگ بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، چارپائی کیا کرتی ہے، آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے نا۔ اسی طرح اس چڑچڑانے والی یعنی آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ایک بالش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگہ نہیں ہے، تو ان کے وہاں پہ ہونے کی وجہ سے آسمان چڑچڑا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یکسو ہو کر، ہر وقت کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت تھی، ہماری عبادت کی ضرورت تھی اس کے بعد تو، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اس پہ سے محبت عطا کرے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے اس چیز کو کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، جیسی بھی ہوگی جتنی بھی ہوگی خیر ہے، نہیں، اس میں ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو چھپ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملے تو ہم وہاں سے کھسک جائیں۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ذکر کر لیں گے، ہم نے ذکر شروع کیا، ادھر بچے نے کچھ کیا، اس کو سمجھانے میں لگے، اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھی بھول گئے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں پھر اس کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پوری نہیں کر پاتے، یا تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، یا چیزوں میں سے چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو ہماری زیادہ دل پسند ہوتی ہیں۔
تو اب تو ماشاءاللہ سب سے جب سے یہ اسمارٹ فونز آئے ہیں اس کے بعد تو ذکر کی مقدار جو اور بھی کم ہو گئی ہے، یعنی ہمیں اسمارٹ فون نے اتنا بزی کر دیا۔ تو اس لیے جب تک آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہ کر لیں، اس دن کا یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں اتنی تسبیح ضرور کروں گی، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، آیت کریمہ کی تسبیح، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی تسبیح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تسبیح، اس کے علاوہ یا ذوالجلال والاکرام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ دن کے ٹارگٹ جو ہے آپ سیٹ کر کے رکھ لیں، اس کے اوقات بھی اگر مقرر کر لیں تو اس وقت انسان جو ہے آٹومیٹکلی ان اذکار میں پھر وہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کھانا پکاتے ہوئے میں یہ سوچیں کہ یہ مستقل ایک یہ والی میں تسبیح کروں گی، یا کوئی اور کام کرتے ہوئے میں یہ والی تسبیح کروں گی، تو آپ کو اس وقت یہ یاد آ جائے گا جب وہ آپ کام کریں گی کہ میں نے یہ تسبیح جو ہے اپنی سیٹ کی ہوئی ہے، اپنا ٹارگٹ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے، اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی کہ یا رب تو نے ہماری یہ تقدیر کیوں مقرر کی، لیکن اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی غلام ہے۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنی دلیل لاؤ، یا ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس سے بعد میں پہل نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کی خوبیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم میں سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی آسمان زمین کے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اور جہاں جو لفظ آیا ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو اگر آج دیکھا جائے اب سائنس کا بھی کیا نظریہ ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے وہ ایک بڑا سا گولا تھا جو مختلف حصوں میں پھٹ گیا، اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی گئی۔ تو دیکھا جائے تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی گئی، اور کہ ہر جاندار چیز کس سے پیدا کی گئی ہے؟ پانی سے۔ اس لیے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز ابتدا میں پانی تھی اور پھر بعد میں وہ ٹھوس مائع اور گیس میں تبدیل ہو گئی۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ یعنی زمین کو جمانے کے لیے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا گیا۔ اسی طرح یہ نیچرل ویز پہ یعنی ہائی ویز پہ جائیں تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بننا، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نہ گاڑے ہوتے، زمین کو ایک جگہ پہ نہ ٹھہرایا ہوتا، تو کیا تھا کہ ہم ایک جگہ سے مطلب ایک طرح سے چل نہیں سکتے تھے صحیح طرح سے۔ اور یہ جو ہم گاڑیاں بڑی بڑی ہائی ویز پہ چلاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جاتی۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے۔
اور علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس سے یہ کام آسان ہو، اور ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ علوم پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں گہرائی عطا ہو، تو یہ بالکل عبادت کے برابر ہے۔ اور وہی ہے جس نے رات کو، دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ جس طرح عام انسان دنیا سے جاتے ہیں، اسی طرح انبیاء کو بھی دنیا سے جانا پڑتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا تو ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے، لیکن آخر کار مرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، آسائشوں کے سامان اور زینت کا سامان اکٹھا کر لیں دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لیں، لیکن ایک دن یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے۔ اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں دیگر لوگوں سے، بزرگ خواتین سے قصے سنے ہوں گے کہ جب میری ساس فوت ہوئی، ان کے پاس بس 2 جوڑے کپڑے تھے یا ایک چھوٹا سا بکسا تھا، اور یہ چند گنی چنی چیزیں تھیں ان کے پاس، تو وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے مختصر سی زندگی گزارتے، اور آخر میں یہ نہیں کہ جوانی میں بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے۔ ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے، جب ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کے اوپر بھی وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ جیسے ضرورت کی انرجی تو ہمیں چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ کی انرجی وہ ہمارے میں کیا بنائے گی؟ فیٹ بنا دے گی، تو انسان کا وزن بھی بڑھ جائے گا، تو چلنا پھرنا بھی انسان کو دوبر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال و متاع جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ جتنا کم ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوگا، اس کا حساب بھی اتنا آسان ہوگا، تو اس کے ساتھ دنیا سے جانا بھی پھر آسان ہو جائے گا۔ اس کو پچھتاوے نہیں ہوتے، اور اس کو چیزوں کی یادیں نہیں ستائیں گی کہ ہائے یہ چیز میں نے رکھی تھی یا وہ چیز رکھی تھی۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بناتا ہے، جس کے لیے کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر آتا ہے۔ وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین نہ کر دے، تو دنیا سے جاتے ہوئے، مرتے ہوئے وہ انسان ہلکا بوجھ لے کر جائے۔ دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، فلاں بچے کا کیا ہوگا، یا ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے ہمیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے خیالات مرتے وقت اچانک ہی آ جائیں گے یا الہام ہو جائیں گے، یعنی اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو عملی طور پر کرنا ہوگا، یہ چیزیں اپنی سوچ کا حصہ بنانی ہوگی کہ کس طرح انسان عملی طور پر ان چیزوں کا تھوڑا سا اپنے سے ڈسٹینس رکھے۔ جب انسان اپنی عبادت پر فوکس کرتا ہے، اس وقت ان چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت ہی نہ نکالتا ہو، عبادت کے لیے وقت ہی نہ نکالتا ہو، اور صرف انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہو، تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی وہ برقرار رہے گی، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل کریں، اور نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتی، وہ نیک کام کر کے ہوتا ہے، خصوصاً مال و اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے۔
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان کے اوپر فقر اور دولت، صحت اور بیماری، اسی طرح دنیا کی دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ہے۔ یہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے انسان کی۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، خیر اور بھلائی ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں، ان میں وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جیسے مال اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کیا۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ عملی شکر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مال اولاد سے اپنی یا ان کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور جو کام انہیں ناپسند ہے ان پر وہ صبر کتنے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا امتحان یہاں پہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں۔ اور کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ تو خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں اور بتوں کی عبادت کی نفی کی تھی، تو یہ بات مشرکین مکہ پر بہت ہی بھاری تھی کہ جن کو ہم نے اپنی عزت سے، اپنی جان سے عزیز رکھا ہے، آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ اصل مقام کس کا ہے، اصل قدر کس کی ہونی چاہیے تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو انہوں نے اللہ کی قدر گھٹا دی، اس کی انہیں فکر نہیں، اور جو معبودوں کی نفی کی گئی اس پر وہ بہت پریشان تھے۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ یعنی انسان جلد باز مخلوق ہے، اسی لیے انگزائٹی یعنی تشویشناک اور پریشانی اس پر ہوتی ہے۔ اور انگزائٹی یعنی پریشانی، فکر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا، تو جب ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جو وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی حال میں تو ہم رہتے نہیں ہیں، ہم مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج جو حال ہے وہ کبھی فیوچر بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن کے لیے ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب دورہ قرآن شروع ہونے سے پہلے ہم کیا سوچتے تھے کہ 2 گھنٹے کیسے بیٹھا جائے گا، لیکن اب اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی آسانی دیتا ہے۔ تو جب بھی انزائٹی ہو تو معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ 2 کام کیا کرے، ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے۔ تو انسان کو بوجھ جو ہے وہ اس کا ہٹ جائے گا، اس کی انزائٹی دور ہو جائے گی۔ آسان دعا کیا ہے کہ صرف اپنے ذہن کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلیں۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کس سے شادی ہوگی، پتہ نہیں بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی یہ سب کیا ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے، مستقبل کی پریشانی ہے نا، اس پر ہر وقت فکر مند رہنا، یہ انسان کی عجلت پسندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اب یہ دونوں طرف سے ہے۔ مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کیا کہتے تھے کہ معجزہ نظر آ جائے تاکہ سچی بات کا پتہ چل جائے، سب کو ثابت ہو جائے۔ تو دوسرے جو کفار قریش تھے وہ کیا کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آ رہی، پتہ چلے کہ عذاب آئے گا کیسے۔ تو وہ اس لیے کیا کرتے تھے، عذاب کو مانگتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من اجل وکان الانسان عجولا، عجول تو ہے، عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا، ہر چیز وہ جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، کیونکہ آگے فرمایا فلا تستعجلون، یعنی جلدی نہ کرو۔ اور عملی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے میں بھی بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، فکر کی کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگ کتنے آرام پسند ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جلد بازی میں آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمن ہے ہمارے اور ہمارا غم سمجھ نہیں رہے، لیکن حقیقت میں وہ کمفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلے کو۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف ہی نہیں قرار دیا جو وہ کر نہیں سکتا،
تو پھر جلد بازی میں بھی وہ اس کو نہیں جلد بازی کرنی چاہیے۔ تو اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے، انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلدی پوری ہو جائے، لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے۔ جس طرح کے وفد عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے منذر جو جب ان کا وفد مدینے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے، یعنی اتنی جلد بازی انہوں نے کی، یعنی سفر کی تھکن بھی تھی اور اپنے اوپر جو گرد وغیرہ بھی، کپڑے بھی گندے تھے، تو انہوں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے، 2 کپڑے نکال کر پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے شک تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار و متانت۔ انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ، بردباری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے، کیونکہ بعض کا جلد بازی میں ہم وقار بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی ہیں؟ تو فرمایا بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ سوچنے والی بات کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کی جو آرام سے آئے۔ بعض کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چھلانگ لگا کر پہنچیں گے تو شاید ہم دوسرے کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، اور اس میں یعنی ہڑبڑ مچ جاتی ہے اس طرح جلدی آنے میں، اور لائن توڑ دیتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں جیسے حجر اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ سعودی عرب گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا حجر اسود میں ہم کیا کرتے ہیں، لائن توڑ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ صبر سے کھڑے ہوتے ہیں، جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے تھوڑا سا ہمیں موقع ملے گا، اندازہ کرتے ہیں، کسی کو اذیت نہیں دیتے اور پیچھے کھڑے رہ کے آرام سے آگے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں احرام کا تو مطلب ہی کیا ہے کہ فلی پیس، کہ پیس میں ہم آگے ہیں، ہم سے دوسری چیزیں بھی امن میں ہیں اور ہم خود بھی امن میں ہیں۔ تو اس میں لیکن اسی احرام کی حال میں جب آپ انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ حجر اسود کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ ایک طرف دل بہت چاہتا ہے کہ دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں یا تو انسان کو لٹا دیتی ہیں یا پھر صبر کا انتظار کرواتی ہیں۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے ہمارے لیے کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر کچھ اندر تحمل کچھ کے رکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اندر تحمل رکھ دیا، کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، تو یعنی اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، اگر ہمیں لانا پڑے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں وہ تحمل مزاجی اپنے میں لانی پڑے گی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی جیسے توے کے اوپر پراٹھا رکھا ہو اور جب آپ ہاتھ ادھر سے یعنی چمٹے سے اٹھانے کی بجائے توے سے خود ہی اٹھا لیں تو کیا ہوگا، ہاتھ جل جائیں گے نا۔ یا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اس گرم توے کے اوپر کھڑے ہو سکیں، ہم سکت نہیں رکھتے اس بات کی کہ اس توے پر ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ پھر کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دیں جن پر میرا رب ناراض ہے، جو اس کو پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کرتے غلط کام کرتی جاؤں۔ سب ٹھیک ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہی نہ ہو، اس پر پکڑ ہو جائے، کیونکہ جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے ان پر توبہ یا معافی بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں پر انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے تو اس پر بھی استغفار بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کام صحیح نہیں ہوتا۔ تو کہا جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں کہ جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے، نہ اپنی پشتوں سے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی جو وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہتے کون ہے جو رات کو اور دن کو اور تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں
تخلیق میں پہلے رات آتی ہے، پھر اسے دن نکلا، اور یہاں خاص طور پہ اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اندھیرے میں انسان بعض کا تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، جہاں ہمارے سوا ان کے معبود ہیں تو جو انہیں بچاتے ہیں، اور وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا کوئی ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادا کو سوانح حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والا ہے۔ یعنی بعض یہ کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ سکون اور اطمینان کا بعض کا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہے، کوئی تکلیف نہیں آ رہی، لمبی عمر ہے، صحت والی عمر ہے، تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی نعمت زائل نہیں ہوگی اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف راغب بھی نہیں ہو پاتا۔ اتنے میں یکا یک کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں، انتہائی اکڑ۔ پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ 40-50 سال کی ان کی رفاقت تھی، تو انتہائی بہترین شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا بظاہر، لیکن اچانک ان کو جب کینسر ڈائیگنوز ہوا تو وہ بالکل ہی الٹ ہو گئے۔ یعنی اس قدر اریٹیٹڈ، یعنی کسی چیز پر راضی نہیں، کوئی قبول نہیں کر رہے کوئی بھی بات۔ میرے ساتھ ان کا معاملہ بھی دوسرا ہو گیا، تو وہ سارا کچھ بدل گیا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی، آرام، صحت کی حالت میں انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر نعمت کو، ہر سہولت کو یہ سمجھ کر کہ شاید آخری دنوں، شاید آخری وقت ہو، اس کو اللہ کی اطاعت میں ضرور لگا دے۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے، اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ تو یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہے؟ خوب ہیں، اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں۔ یہ 5 چیزیں جو وزن میں بہت بھاری ہیں۔ یعنی بعض کا انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑا قابل بناتا ہے اس کو، لیکن انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے جانے کے دن تھے، بچہ چلا گیا، میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لد، سب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا۔ یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہے، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے، اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث بنے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے، آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، آپ اس کو بڑھاپے میں یعنی آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھواتے ہیں، فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو جو آپ نے اس پر مال خرچ کیا، جو انہوں نے عمل کیے، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ سارا آپ کے میزان میں تولا جائے گا۔ یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے، اور خود انسان بھی تولے جائیں گے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا،
قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہلنے لگتے تھے، تو لوگ ان پر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی، یعنی اتنی ان کی وقت ہوگی۔ تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل ہو، ایک چیئر ہو، کوئی بھی چیز دیتا ہے، تو یہ سارا کچھ اس انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان چیزوں کو جتنی خیر ملی وہ سب تولی جائے گی۔ پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہے۔ شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کس کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری گواہی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، میزان کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا ان کلمات کی اتنی زیادہ قیمت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی، یعنی تورات عطا کی۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ذکر ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہ جانا۔ تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہوئے جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی، ایک ریمائنڈر یاد دہانی کے لیے ہو گیا کہ جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ زیادہ سمجھ آئی کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا، کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ قرآن سے پتہ چلتی ہے، قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے۔ تو ایسی مجالس بھی بابرکت، ایسا کلام بھی بابرکت، اس کا ذکر بھی بابرکت، اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آپ کے اندر کی تنگی، سینے کی گھٹن ختم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس ادا کر دی اور کسی وقت آپ بیمار ہو گئے، وہی آپ کا علاج کرنے کے لیے آ کھڑا ہوا۔ تو ایسے کئی واقعات سنے ہیں، آپ نے کسی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا، ہو سکتا ہے کہ کل جب ہم مریں تو اس کا ہمارا جنازہ وہی بچہ پڑھانے والا ہو۔ تو یہ اس طرح سے انسان کی نیکی جو ہے اس کو ریٹرن کی جاتی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی سے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تو تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جب بتوں کی عبادت کی دلیل دی جاتی ہے تو کیا دی جاتی دلیل؟ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے دیکھا ہے۔ یعنی ہم بھی اگر دیکھیں اپنی طرف کہ ہم جو دین اپنائے ہوئے ہیں، یعنی دین اسلام پر ہم قائم ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح سے تھے، اور جیسے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، جیسے انہوں نے نمازیں پڑھنی ہمیں سکھائی، ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، خود سے تحقیق نہیں آج تک کبھی بھی کی۔ اور ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا۔
چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے تو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں، یعنی وہ خود ہی اس بات کی طرف آگے کہ یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چالوں کو توڑ نکال دیتا ہے، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی جلاتی ہے، اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بردن سلامن، جو روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ ٹھنڈی ابراہیم پر ہو جاتی، یعنی اس کی جو آگ کی جو تپش اس سے زیادہ اس کی ٹھنڈک ہو جاتی، یعنی فریز ہو جاتی۔ اور اگر اعلیٰ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ویسے ہی سب کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ بڑا میننگ فل جملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے چھپکلی کے، یعنی چھپکلی نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اور چڑیا کے لیے تو کہا جاتا ہے وہ پانی اپنی چونچ میں لاتی تھی، کتنا پانی ہوگا وہ چونچ میں لا کے وہ آگ پر ڈالتی تھی۔ انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ یعنی کس طرح وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئے، ایک دوسرے کی نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہو گیا، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ یعنی آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا تو بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کی خوشخبری دی؟ پوتے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا نا، تو اسحاق کے ساتھ یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے کی بھی خوشخبری بتا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا سنی، پھر بیٹا ہی نہیں بلکہ صالح بیٹا عطا کیا۔ تو اللہ کے خزانے وسیع ہیں، آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، لیکن ہماری زبانیں جو ہے کنگ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت و علم عطا کیا، ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد بیکورڈ ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم کے ساتھ نوح علیہ السلام کا ذکر، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت میں کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں، تو ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے۔ یعنی اس وقت ہم نے سلیمان کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے۔ یعنی کس کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دو لوگوں کے درمیان۔ ایک شخص بکریاں چراتا تھا، دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا
تو جو وقت کے بادشاہ بھی تھے داؤد علیہ السلام اور نبی بھی تھے، ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائے، اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی جب تک کہ بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے۔ تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تو کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، تو بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں اسے واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے بعض اوقات بچے یا جوان یا عمر سے کم عمر میں چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ یعنی داؤد علیہ السلام حالانکہ باپ تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بات زیادہ اتھینٹک ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے، انسان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات آغاز کی گئی کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے، داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی۔ فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ہوگا، اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرے غلط کر جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محنت ضائع نہیں کسی کی بھی کرتا۔ ہاں سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے، بغیر محنت کیے، ایسے ہی بس دل سے جو بھی آیا وہ فیصلہ کر دیا، تو اس بات پہ بھی سزا ہے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہیں جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تم شکر ادا کرنے والے ہو۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی، انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا تھا؟ یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ یہی دو پیغمبر ہیں۔ کون سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو ایکسٹرا آرڈنری سہولیات دی گئی تھیں، نعمتیں بہت زیادہ تھیں ان کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں سے نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور یہی شکر گزاری ہے۔ آگے ان کو جو نعمتیں دی ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی آج دیکھیں طوفان جو آتے ہیں کس قدر تباہی مچاتے ہیں، کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، کن کے لیے؟ ہاں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام دونوں کے لیے مسخر تھی۔ زمین جس میں برکت رکھی گئی تھی وہ کون سی زمین تھی؟ فلسطین کی زمین۔ فلسطین میں ہی زیادہ انبیاء آئے تھے نا، اور شیاطین میں سے بھی جو ان کے لیے گوتا لگاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ جن سمندر سے چیزیں نکال کر لاتے تھے جنات، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جن دراصل ہمارے ہی کنٹرول میں تھے۔ اس وقت لگتا یہ تھا کہ ان کے کنٹرول میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے کنٹرول میں دیے ہوئے تھے۔ ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی ہر بیماری کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اس کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے تھے۔ یعنی 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام جنہیں نعمتوں کے انبار دیے گئے، دوسری طرف ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری میں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے۔ صبر کا بدلہ کتنا میٹھا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اور عبادت گزاروں کے لیے بھی سبق ہے کہ اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے۔
بیماری بھی آ سکتی ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئے تو وہ یہ سوچے کہ ایوب علیہ السلام کو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ہو تو تبھی تکلیف آئے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف سے راغب ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، صاف پاک ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزفز کرتا ہے اس کے لیے جزفز یعنی صبر نہیں کرتا اسے مزید تکلیف بھی دی جاتی ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھا۔ یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کی بھی خاص خوبی کیا بتائی جا رہی ہے، کون سی نعمت ان کو دی تھی؟ صبر کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر والی نعمت عطا فرما دے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اسے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اسے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ذوالنون یعنی مچھلی والے کون سے تھے؟ یونس علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کیا، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا۔ کون سے اندھیرے تھے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی تھی وہ جا کے، اندر سمندر کی تہوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، تو انہوں نے وہاں اپنے رب کو پکارا۔ کتنی مشکل جگہ تھی وہاں پہ پکارنے کی۔ انہوں نے کیسے پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی جب آپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کیا پڑھیں گی؟ انی کنت من الظالمین بھی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، ہم نے اسے غم سے نجات دی، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی اسی طرح یہاں جو آیت میں آیا کہ وہاں وہ تکلیف میں تو تھے لیکن غم زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ اندھیرے آ گئے، تو فرمایا ہم ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کر لے، اس کو کثرت سے پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایک اور پیغمبر کی دعا بتائی جا رہی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ سے نوازا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ دیکھیں ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئی تھی؟ کیونکہ نیک لوگ تھے وہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اپنا ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے اللہ کی ہر بات پہ، شوق سے دعائیں کریں، ڈریں بھی، اور پتہ نہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ خوشی و خضوع اور ہمبل کے ساتھ دعا کریں۔ غافل دل کے ساتھ بھی دعا نہیں قبول ہوتی۔
کہ یعنی ہم دعا ادھر کر رہے ہیں اور سوچ کہیں اور رہے ہیں. اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو. انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، پر جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی سے لکھنے والے ہیں. یعنی کتنی خوشخبری ہے یہ کہ جو مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. اللہ کی نظر میں اس مومن کی بہت قدر ہے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا. اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. اور سورہ کہف میں اس کی دیوار کا پڑھا تھا نا کہ جب وہ دیوار پھٹ جاتی ہے وہ نکل آئیں گے. پھٹ جائے گی نا. جو تانبے کی دیوار کس نے بنائی تھی؟ ذوالقرنین نے بنائی تھی نا. تو وہ دیوار جب پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سارے قید سے باہر نکل آئیں گے اور اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے کو دوڑتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہر و قلعوں میں سمٹ جائیں گے. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں کچھ لوگ ایک نہر میں سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے. پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوا کرتی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی گر گرا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب آئے گا. تو وہ سب ایک انسان ایک ہی دفعہ سارے ہی مر جائیں گے. پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی، یعنی ان کی لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوں گی جس کی وجہ سے بدبو پھیل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر ایسی بارشیں بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر ایسا نہ ہوگا یا اس سے کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دیا جائے گا. اس سے ثابت ہوا کہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے ہی آئیں گے زمین پر، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا. اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی یاجوج ماجوج کے بعد بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے. تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. یعنی ان کی اپنی چیخیں اتنی بلند ہوگی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی ہی نہ دیں گی. یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہی جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جنہیں ان کے دل چاہیں گے. انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے والے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کو، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا. آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے. آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے کہ آپ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں یقیناً میری طرف وحی کی گئی، بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے
تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائے میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 69 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ حج کا نزول مکہ میں ہوا، اس کی تکمیل جو ہے ہجرت کے بعد ہوئی۔ تو اس سورت میں حج عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسے ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اللہ کو جانتے نہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ہر شخص ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا، آپ نے انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل بتائے، مختلف سٹیجز بتائی، اب آج کی جو صدی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود واقف نہ تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا۔ اسی طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی چیز جو زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے، قرآن سچی کتاب ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے تو انسان ان سب کو سچا مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق تبدیل کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، یعنی چاہے کتنی ہی تہوں کے نیچے کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن وہ انسان اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور وہ اپنے پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جب ایک شخص دین کو چھوڑ کر نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر لائن میں لگ جاتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے بچے چل پڑتے ہیں آزادی کے نام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیا ہوا، سوال ہر طرح کے ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ سوال بھی ادب سے کرنے چاہیے۔ جب آپ کا بچہ ایسا سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے اس کو ادب سکھائیں،
اور یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا تمہاری عقل بڑی ہے؟ کون بہتر سوچ سکتا ہے؟ وہی جس نے یہ سب کچھ بنایا، جس کی تہ تک کوئی یعنی اس اللہ کی ذات کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، یا اس کی صفات کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ جو حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ان کو بھی مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے۔ جیسے آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا کہ ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بتا دیا۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اسے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ یعنی ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، جاب اچھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو الٹا پھر جاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال میں ہی نہیں بلکہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا۔ کمزور ایمان والے آزمائش پر قائم نہیں رہیں گے، وہ ایمان سے پھر جائیں گے، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہیں وہ آزمائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں گے، ان میں ایمان اور بڑھ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے، یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جیسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لیں، کسی اور کی طرف چلا جائے مدد لینے، یعنی وہ کتنی بھی کوشش کر لے تقدیر کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو غیر اللہ کے پاس کوئی بڑی طاقت ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کام نہیں کریں گے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ مجوسی جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ درخت اور جانور، بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگ ایسے بھی جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر سورج چاند ستاروں کا بطور خاص ذکر آیا گیا کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جسے بتانا کیا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہے جن کو تم پوجتے ہو، کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی ہیں، سورج کی پوجا بھی کی جاتی ہے، چاند کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، تو وہ خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اس لیے تم ان کے آگے سجدہ مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس والقمر، تو دیکھا جائے تو یہاں پر سجدے کا ذکر کیا گیا، تسبیح کا ذکر کیا گیا کہ یہ سارے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سجدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت مرا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا طبعی موت سے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا شہید کے پیچھے،
تو وہ بڑے پریشان ہوئے. شہید والے کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا نا، جو بعد میں طبعی موت مرا اس کو بعد میں جانا چاہیے تھا ہماری نظر سے، لیکن انہوں نے وہ پریشان ہوئے اور ہم نے تو شہید کا درجہ زیادہ سمجھا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی اور نیکیاں کی؟ تو زندگی کا ہر دن ہمارا قیمتی دن ہے. حرص رکھے کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھری ہوئی عمر دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے. کیا پتہ بڑھاپا آئے یا نہ آئے. بڑھاپے کی عبادت تو خود بھی انسان کو ویسے ہی نہیں پتہ کہ ہو بھی سکے گی کہ نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان نماز میں بھی سو جاتا ہے، سجدے میں بھی سو جاتا ہے، وضو میں کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، کئی مسائل آ جاتے ہیں. اس لیے تو جو وقت ہے جب ہمت طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدے کر لیں. اور یہ رمضان الحمدللہ ایسا موقع ہے جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بہرحال زیادہ سجدے کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر اس کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے، کہ اگر کوئی نمازی کسی اور یا حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے اس میں جہنم میں جانے کے باوجود اس کے سجدے کے اعضاء جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے. یہ 2 جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا جائے گا. یعنی جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، ان کی کھالیں بھی. یہ جہنم کی آگ بہت تیز ہے، جو اس کے پانی کو بوائلنگ پوائنٹ پر ہوگا وہ بھی شدید ہوگا، تو ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ان کے پیٹ بھی گل سڑ جائیں گے. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 دوزخیوں کے سر پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا. یعنی پہلے وہ دماغ کو گھلائے گا، پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا، پھر ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہے، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے باہر نکل جائے گا. سحر ان کے معنی یعنی یسحرو بھی، اور پھر وہ دوزخی جیسے پہلے جیسا ہو جائے گا. یعنی یہ عمل پھر بار بار دہرایا جائے گا اسی طرح سے. نعوذ باللہ. اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلے وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. اور تم آگ کا عذاب چکھو. یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا. یعنی جنت کے لباس بھی اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑے ہیں. تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھے طریقے سے کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا. جنتیوں کے لباس جو ہیں وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بہت ہی نرم ہوں گے وہ. اور انہیں پاکیزہ بات کلمے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. یعنی یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو کلمہ توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں. تو اسی لیے انہوں نے دعا کیا کی تھی، رب اجعل البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد اصنام. ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے. پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کریں. دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بہت ضروری ہے.
اس کے کارپیٹس، اس کے واش روم، اس کے آس پاس کی جگہ، یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹس بدبودار ہوتے ہیں وہاں پہ نماز میں پھر توجہ نہیں رہتی۔ تو اللہ کا گھر کلین یعنی صاف ہونا چاہیے، بڑا عزت والا یہ کام ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حصہ ڈالنا، چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح کی صفائی، اس کے فرنیچر کو ٹھکانے لگانا، یہ سب جو ہے یہ بھلائی کے کام ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کا کیا مرتبہ مقام ہے، اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا ایک حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی۔ بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کا جنازہ دوبارہ پڑھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی ہو؟ اور وہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، غریب بے سہارا سی، کہ جو مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی۔ تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دنیاوی سٹیٹس بھی نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ ہے، کون سا رتبہ ہے، لباس کیسا ہے، اس کی شکل، اس کا مال کتنا ہے یا اس کی ناموری کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے وہ کرتا کیا ہے دنیا میں، چاہے وہ صفائی کا کام کیوں نہ کرتا ہو۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ شاید صفائی کرنے والا بہت اچھا کام نہیں ہے یہ، اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کی کرائی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا، یعنی جب اس کو نماز کے اندر تھوک آئی تو اس نے سامنے ہی تھوک دیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ یہ تمہیں امامت نہ کروائے۔ یعنی اللہ پاک صاف رہنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو بس اس صفائی کا اہتمام اپنے جسم میں بھی ہو، لباس میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، پبلک پلیس مسجد میں، یعنی ہم پبلک پلیس میں تو ہم بالکل بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہم دیکھیں ہم نے کوئی چیز استعمال کیا ہم اس کو اسی طریقے سے نہیں رکھ کے آئیں گے۔ ایون پبلک واش روم آپ دیکھیں، کوئی استعمال کرے گا، وہ مسلم شاور بھی استعمال کرے گا تو یوں پھینک دے گا اس کو کہ جیسے دوبارہ اس نے کبھی یہ یوز ہی نہیں کرنا، یا بعد میں آنے والے کے لیے بہت اذیت ہوتی ہے یہ۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کی محبت شامل ہو اس میں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں میں آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ، تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی حج کے دن ہے دنیا کے سب سے بہترین دن ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کون سے دن ہے، کون سے حج کے دن کون ہیں؟ پہلے 10 دن، یعنی عشرہ ذی الحجہ، پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں، ان دونوں میں کیا ہوا، نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، نمازیں پڑھیں، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں اس میں، وہ بہت اہم دن ہے وہ والے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں، یہ کعبہ کا مقصد تھا یہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہاری حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی نجاست جو ہے وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے، یہ مانوی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یعنی اس بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں رہتا، کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا یہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کی تقویٰ سے ہے،
تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فائدے ہیں، پھر کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ ان مویشی چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے تمہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی محبتین کا مطلب ہمبل ہونا بھی ہے، اور آگے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں محبتین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اور ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے؟ مصیبت پہنچنے پر اللہ سے راضی نہیں ہوتے، غلط باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ محبتین کی 4 صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے ذکر کر کے وقت دلوں کو یعنی کانپ اٹھتا ہے ان کا، یعنی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندے کھڑے رہنے والے ہیں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی تڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ جب اس کو برچی لگے اور 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوتا ہے تو چھپا کے برچی لائی جاتی ہے، جس کا نشانہ اچھا ہو، اچانک آ کر اس کے حلق کے اوپر مارتا ہے اور وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے، اور پھر جب اس کے بعد زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ پہلو کے بل گر جاتا ہے، جس کی یہاں پہ مکمل تفصیلات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ عید کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے، بانٹ کر کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ دوسری بات یہ کہ جانوروں کو انسان کا تابع بنایا گیا ہے تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ اونٹ جیسا بڑا جانور بھلا ہم قربان کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور تیسری بات کہ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ شرط بھی ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ یعنی اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دی، جو سمبل ہے اس بات کا کہ یا رب ہم اپنا آپ، اپنی انا، اپنی خواہشات کی بھی تیری راہ میں قربان کرتے ہیں، کیونکہ اس سب کا مرکز دل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار، بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم میں پیچھے چلے جا رہے تھے، کمزور تھے، لیکن مدینہ آ کر پھر انہیں واپس جواب دینے کی اجازت دی گئی۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے۔ خانقاہیں، کلیسائیں، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کو کثرت یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یعنی یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے۔ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا،
اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چنا کج محل، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ پر یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو وہ شمار کرتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ اور کتنی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بدلے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لیں، دین خوب پھیلے، دین کی تکمیل ہو۔ شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دے گا، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم یقیناً دور کی مہلت میں ہیں۔ اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا جان لے کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی دلوں کی 3 قسمیں ہیں: سخت دل، بیمار دل، ایمان والا دل یعنی عاجزی والا۔ تو کمزور دل والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے۔ سخت دل کون سے ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ، واز، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور تیسرے اہل ایمان کے دل جو نرم دل ہیں، اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو بھی وہ ان کے حق میں رحمت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اسے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان کے پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ یہ 5 دن کا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کا دن، یعنی اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی، وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا، بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کروں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ظلم کیا ہوتا ہے، تو کسی زیادتی کا آغاز کرنا، یا دو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلے گالی دی گناہ اس کو ہوگا، جبکہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ اور جب وہ بدلہ لینے میں اگر ظالم سے زیادہ بڑھ کے گالیاں دینا شروع ہو جائے گا تو پھر مظلوم جو ہے وہ ظالم بن جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔
یعنی کیا دیکھتے نہیں کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو اس سے کیا یہ معجزات نہیں ہے کہ مردہ زمین بھی پھل پودے اگانا شروع ہو جاتی ہے؟ تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی کا جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلر، کوئی ستون نہیں چاہیے، اللہ کی طاقت سے رکا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ان کی ضد بازی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑا اچھا ادب بھی سکھایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے کرے، الجھے تو اس کو جواب نہ دیا کریں، نہ مناظرہ کریں۔ اور کیا کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا تھا، فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ یعنی لوح محفوظ میں ہمارے تمام اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی سب لوح محفوظ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کرے گی، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ یعنی مکھی جو کچھ لے جاتی ہے وہ فوراً ہی ہضم کر لیتی ہے، اندر لے جاتی ہے، اس کے منہ میں نہیں رہتا، وہ یعنی فوراً ہی تحلیل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں انتہائی کمزور ہیں، بت ہوں معبود ہوں وہ انتہائی کمزور ہیں، ان کی مدد کہاں ہوگی؟ یعنی کیونکہ ان کے پاس تو خود بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مدد کر سکیں، تو جو ان سے مشکل میں آسانیاں مانگتے ہیں ان کی کہاں سے وہ مدد کریں گے؟ تو سوچنے کی بات ہے، یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوں، لوگ ہوں، بت ہوں، مخلوقات ہوں، جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچیں گے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو وہ پکارنے لگتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں، ناؤز باللہ گنج بخش کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی نام دیے جاتے ہیں جو سب کمزور نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، آپ سنیں تو ذرا کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو بھی، اس سے بھی جو انہوں نے جو کھانا مکھی نے اس سے چھین لیا وہ بھی نہیں اس سے واپس لے سکتے، تو وہ اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے وہ درست کریں گے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور ہے، ہر چیز پر غالب ہے، یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے، جو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟
صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، درخت اگائے، دریا چلائے، سمندر بنائے، اس کے اندر مخلوقات رکھیں اور یعنی ان سے اس کے اندر مخلوقات بھی رکھیں، تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا؟ کتنی ناقدری کی بات ہے جو خود کہتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانگتا ہے کبھی وہ اسی وقت دیتا ہے اور کبھی بعد میں دیتا ہے، جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا ہوتا یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے، نہیں ملتی، لیکن جب شادی ہو جاتی تو ایک دم اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کبھی عسر کے بعد تنگی ہوتی ہے، یعنی آسانی کے بعد تنگی ہوتی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اتنی وافر نعمتیں دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو انسان سوچتا کیوں نہیں کہ اپنی جوانی کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں جو بڑھاپے میں پوری ہوئی، جبکہ مجھے ضرورت زیادہ ہے اور اس وقت اس کا پھل اللہ مجھے کھلا رہا ہے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں غیب کے پردے ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور ہر چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنایا، بھئی خود کیوں نہیں قابل بنے؟ تمہاری پچھلی زندگی بڑی اچھی تھی تو یہ تو اللہ کی دی ہوئی تھی، اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے بچوں کو دیا تو اللہ نے دیا تو اس کی قدر کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب جو سب سے اچھے دل والے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، انہیں پیغمبری کا شرف عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اس لیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چن لے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لیں، اپنے نیکی کے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہیں، لوگوں کی نفرتوں سے دلوں کو نکال دیں، تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کام میں مواقع عطا فرماتا ہے۔ ہم بعض کا سب کو بھلا کے ایک سے خار رکھ بیٹھتے ہیں، اسی کو معاف نہیں کرتے، سب کی ایک رائے پر پھر کیا ہوتا ہے، پانی پھر جاتا ہے اور آخری کانٹا بھی نکال دیں، معاف کر دیں، آگے چلیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں۔ یہ کمائی کا وقت اور یعنی یہ جو دن جا رہے ہیں، یہ رمضان کے دن، یہ کمائی کے موقع ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ عید جو ہے نا، عید انسان کی اندر کی جو ہے نا نفاق اور جو بیماریاں نفرتیں وہ نکال دیتی۔ کیسے نکالتی ہے عید؟ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے تحفے تحائف دیتے ہیں، اور تحفے تحائف دینا سب سے بڑا انتظام ہے ایک دوسرے کی دلوں سے کدورت کو نکالنے کا، نفرتوں کو نکالنے کا۔ تو آپ جس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں نا، اس کو زیادہ بڑا تحفہ دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے اس کی نفرت چلی جائے گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اس قرآن میں بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے۔ کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مسلم،
یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لی ہیں۔ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتے تو ہم خسارے میں ہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کریں، ایسی محنت کریں، ایسے جہاد کریں جیسے حق کیا کرنے کا۔ اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا، لیکن ہم نے کیا رکھا ہے؟ اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سب فرقے جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پر عمل کریں، ان کی جس طرح سے انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے، تو ہمیں کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں۔ یعنی صرف اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھاگنا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے لیے محنت کریں۔ چھوٹا سا ہی کیوں نہ کوئی کام ہو، مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کر بینک میں جمع کرانے کی بات کیوں نہ ہو، چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی طرح خالصاً جب اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اور جہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں، کس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھ دی ہے۔ اگر فرض کریں وضو نہیں کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا رکھی ہے؟ پھر اس میں تیمم کر لے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ کس طرح سفر میں 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں رکھ دی۔ بیمار ہو، مریض ہو، سفر پر ہو، روزے چھوڑ کر باقی دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ حج میں آسانیاں رکھ دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ لیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اب ذبح کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جس نے آگے پیچھے کر لی ہوتی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ تو دیکھیں دین میں کتنی آسانی ہے۔ تو تم اللہ کے لیے خالص ہو کر وہ کرے جو تمہیں کرنا چاہیے۔ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، نمازوں کی گنتی پوری کر لو، مناسک حج کی گنتی پوری کر لو، کرنے کا کام کرو، لیکن اس میں سہولت بھی دے دی گئی۔ پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنے مواقع، کتنی ورائٹی دے دی گئی۔ جس وقت جہاں جو موقع ہوتا ہے وہاں انسان اس کے لیے مطابق کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ایک تسبیح صدقہ ہے، تکبیر تحریمہ صدقہ ہے، تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی صدقے کا کام ہے۔ تو پھر دیکھا کیا جائے گا، تمہارے لیے تمہارے ہر ایک ہی شرمگاہ میں صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنا، شوہر کا اپنی وائف کی خواہش پوری کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی بعض کا انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو، لیکن دوسرے کے دل کے لیے، دوسرے کی چاہت کے لیے وہ کام کر دے۔ کبھی آپ سے کوئی فرمائش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز بنا دے، کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہ سب صدقہ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارے عمل دیکھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے۔ پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وطر کے بارے میں، کہ پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے، یعنی نہا کر بھی سوتے تھے، کبھی وضو کر کے سو جاتے تھے۔ اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت دی رکھی ہے، یعنی کام کرنے کے بتا بھی دیے، ٹائم بھی بتا دیے اور مقرر بھی کر دیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز کا ٹائم ہے، ہر 2 نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایوریج کتنی ہے؟ 1.5 گھنٹے کا وقفہ
جہاں 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، مغرب و عشاء کے بیچ میں اور عصر و مغرب کے بیچ میں یہاں پہ ذرا کم ٹائم ہوتا ہے، ہاں، اور فجر اور ظہر میں زیادہ وقت ہوتا ہے، یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا، اسی طرح باقی کام کرنے کا بھی۔ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی پورا سال جو آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، لاکھوں آئے لاکھوں کے کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا کتنی صورت ہے۔ ہاں اگر جمع کر کے رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے نہیں، سب کچھ اوروں کے لیے، اس میں اوروں کا حصہ ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، ذکر اذکار پڑھنا آسان فرما دے، اور رمضان میں جو بھی ہم نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب یہاں تیری ہی رضا کے لیے جمع ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسی مجلسیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، ایسی باتوں کو سننے کی توفیق دے دے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سنیں بھی اور عمل بھی کریں۔ اللہ عام دنوں میں بھی اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو صحتوں میں بدل دے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ جو بچوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے گھروں کا بھی سکون عطا فرما۔ اللہ دنیا کی بھی آسانیاں عطا فرما، دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما، آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، آخرت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اس وقت عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا میں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی ہی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جب دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تیرا سلام آئے اور جنت کا پیغام آئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے محتاج ہیں، بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار ہیں۔ اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ کوئی معاف نہ کرے گا۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ظاہر پوشیدہ ہر طرح کے گناہ جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، کوئی زیادتی کوئی پریشانی اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جن بچوں کے رشتوں سے پریشان ہے ماں باپ، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کے اچھے بر عطا فرما دے۔ جو اپنے بچوں کی ملازمتوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی ملازمتیں عطا فرما دے۔ اللہ جن کے اپنے گھر نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر عطا فرما دے۔ جو کرائے پہ ہیں اللہ ان کے لیے اپنی رحمت فرما دے، ان کو گھر عطا فرما دے۔ جن کے گھر نہیں بنتے اللہ ان کو اپنے گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم جو جا چکے اللہ ان کو بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرما دے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی بار بار بلا۔ یا ارحم الراحمین، یہ تو ہی کر سکتا ہے اللہ، ہم تو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے اللہ، ہمارے پاس تو اتنا نہیں، اللہ تو ہی ہم سب سے یہ کام کروا سکتا ہے، اللہ ہم سے تو نیکیوں کے کام کروا لے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قبر میں بھی آسانیاں عطا فرمانا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اللہ جنت میں داخلہ آسان فرما دینا، اللہ آخرت میں جو اعمال نامہ اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دینا، اعمال نامے میں آسانی عطا فرمانا، اللہ ہم سے کوئی ایسی پوچھ گچھ نہ کر لینا اللہ جس کا ہم جواب نہ دے سکے۔ یا ارحم الراحمین، اس وقت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ ہم وہ جواب نہیں تجھے دے سکتے جو ہم دنیا میں کام کر لیے، ہم نے بہت برے کام کیے اللہ، ہم تجھے برے کاموں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سے نہ پوچھنا، یا ارحم الراحمین کوئی پوچھ گچھ نہ کرنا، پل صراط پہ چلنا آسان فرما دینا، اللہ بجلی کی طرح چل جائے، اللہ اس طرح کے اعمال فرما لینا، اپنی رحمت سے اللہ پل صراط پر چلنا آسان فرما دینا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جو تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کے لیے بھی جنت عطا فرمانا، اللہ ان کو بھی پل صراط پہ چلنا آسان فرمانا۔ جو ماں باپ زندہ ہے اللہ ہمیں ان کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔
اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دینا، اللہ انہیں بھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اللہ ان کو بھی قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے ان کو بھی، یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک میں بھی آسانیاں عطا فرما دے، اچھے حکمران عطا فرما دے، ہمارے ملک میں بھی سکون عطا فرما دے، اللہ غریب لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔